الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ ایک یونیورسٹی میں میتھس کی کلاس چل رہی تھی، میتھمیٹکس کی کلاس ہو رہی تھی۔ استاد صاحب سبق پڑھا رہے تھے اور کثیر تعداد میں طلبہ سامنے بیٹھ کر اس سبق سے استفادہ حاصل کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک سٹوڈنٹ کو نیند آ گئی اور وہ سٹوڈنٹ سو گیا۔ اب کچھ ایسا مسئلہ ہوا کہ پورے پیریڈ میں وہ سوتا ہی رہا، اور جب اس کی آنکھ کھلی سب کچھ ختم ہو چکا تھا، استاد صاحب جا چکے تھے، بچے بھی کافی زیادہ وہ جا چکے تھے۔ وہ ایک دم ڈر گیا کہ آج کے دن جو سبق پڑھایا گیا میں نے تو وہ سبق نہیں سنا۔ I have not gathered the chapter which teacher has taught۔ پھر ایک دم اس کی نظر سامنے وائٹ بورڈ پر پڑی، اور وائٹ بورڈ پر اس نے جب دیکھا تو اس کو دو سوال نظر آئے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ چلو مجھے پتا تو نہیں چل سکا آج کیا پڑھایا، لیکن استاد صاحب نے جو ہوم ورک دیا تھا وہ سامنے وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اور میں ہوم ورک گھر سے کر لاؤں گا۔ اب حساب کی کلاس ایک ہفتے بعد تھی۔ اسٹوڈنٹ گھر گیا اور اس نے ان دو سوالوں کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ سوال بڑے مشکل تھے، وہ بہت زیادہ کوشش کے ساتھ کام کرتا رہا اور ایک سوال اس نے حل کر لیا، ایک سوال اس سے حل نہیں ہو سکا۔ ایک ہفتے بعد جب کلاس دوبارہ شروع ہوئی، وہ استاد صاحب کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا، سر میں غلطی سے کلاس میں سو گیا تھا اور سیکھ نہیں سکا کہ آپ نے کیا سمجھایا کیا پڑھایا، لیکن آپ نے جو ہوم ورک کے طور پہ دو سوال دیے تھے وہ دونوں سوال میں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، ایک سوال مجھ سے ہو گیا اور ایک سوال مجھ سے نہیں ہو سکا۔ استاد صاحب ایک دم حیران رہ گئے اور پوچھتے لگے، میں نے کون سا ہوم ورک دیا تھا؟ اس دن تو کوئی ہوم ورک دیا ہی نہیں۔ کہا سر آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر دو کوسچنز لکھے تھے۔ استاد صاحب کہنے لگے، اچھا تم ان سوالات کی بات کر رہے ہو؟ ارے یہ تو وہ دو سوال تھے جو دنیا میں کوئی بھی حل نہیں کر سکا۔ میں نے وہ دو سوال ویسے ہی وائٹ بورڈ پہ لکھے تھے کہ اس سبق سے متعلق یہ دو سوال اتنے ڈیفیکلٹ ہیں کہ کوئی بھی اس کو حل نہیں کر سکا، اور تم نے اس میں سے ایک سوال حل کر دیا۔ بچہ بڑا حیران ہوا۔ اب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارے لیے سیکھنے میں بہت کچھ ہے۔ There is much to learn from this particular story. The first thing is, the whole class was not in a position to solve those two questions. پوری کلاس ان دو سوالوں کو کبھی حل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کہہ دیا گیا کہ انسان ان سوالوں کو حل نہیں کر سکتا۔ You have stuck their potential. آپ نے ان کے پوٹینشل کو، ان کی کریٹیوٹی کو، ان کی مہارت کو، ان کی سکل کو دبا دیا، یہ کہہ کہ تم نہیں کر سکتے، تم تو کر ہی نہیں سکتے۔ اور اس لڑکے کو چونکہ یہ نہیں کہا گیا، وہ سوتا رہ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اس نے بڑے آرام سے اور بڑے ہی ایک پروسیس کے بعد وہ سوال حل کر لیا۔ تو یاد رکھیے، حوصلہ افزائی کی کوئی متبادل نہیں ہے۔ When you are going to encourage your student, when you are going to encourage your children، جب بھی آپ اپنے بچوں کو اور اپنے انوائرمنٹ کے اندر حوصلہ افزائی کی فضا پیدا کرتے ہیں، مثبت رویہ رکھتے ہیں، اس سے ترقی ہوتی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ So now today our topic is motivation and planning. What is motivation? This word is a fad nowadays. آج کل یہ لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے، موٹیویشن۔ موٹیویشن کہتے کسے؟ یاد رکھیے، کسی خاص کام کو کرنے کے لیے جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو ابھارتی ہے انسان کو کسی خاص کام کو کرنے کے لیے، اس کو موٹیویشن کہا جاتا ہے۔ And it differs from human to human۔ اور ایک انسان کے لیے ہو سکتا ہے موٹیویشن کسی ایک چیز میں ہو، دوسرے کے لیے کسی اور چیز میں ہو، یہ ڈفر کرتی ہے۔
اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فقط موٹیویشن کا ہی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا, ہمیں سمجھائے گا, ہمیں ابھارے گا, تبھی ہم کام کریں گے, ورنہ تو ہم نے کام نہیں کرنا. اینڈ دس از ناٹ گڈ, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے. ریمبر there is a good saying, motivation is what gets you started and habit is what keeps you going. بلا شبہ موٹیویشن آپ کو سٹارٹ کرتی ہے, لیکن عادت وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے رویوں کو اور آپ کے ایکشنز کو مانیٹر کرتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا, اس کو موٹیویشن ملی کسی جگہ سے, کوئی اس نے کتاب پڑھی, کسی مبلغ کا بیان سنا اور موٹیویشن ملی کہ میں نماز پڑھوں, تو کیا اب وہ ہر نماز سے پہلے موٹیویشن کا انتظار کرے گا کہ جی موٹیویشن ملے گی تو میں نماز پڑھوں گا؟ نو, موٹیویشن مل گئی, حق سچ کا باطل کا فرق پتا چل گیا, اب یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو داخل کر لے, لائف سٹائل بنا لے, پیٹرن آف لائف بنا لے, کہ اب موٹیویشن کے بعد اس نے عادت بنا لینی ہے, اور جب وہ عادت بنا لے گا تو خود بخود اس چیز میں چلتا چلا جائے گا. آپ ایکسٹرنل موٹیویشن کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور مجھے آ کے جگائے؟ نو, ڈونٹ ویٹ فار سم ون ٹو برنگ یو فلاورز, پلانٹ یور اون گارڈن اینڈ ڈیکوریٹ یور اون سول. آپ کیوں انتظار کرتے کہ کوئی آپ کے لیے پھول لے کر آئے گا؟ کیوں کوئی لائے پھول آپ کے لیے؟ آپ خود اپنا باغ اگائیں, خود اپنا باغ اگائیں اور اپنے پھولوں کی مدد سے اپنے آپ کو سجائیں. Few will celebrate your success. بہت کم لوگ زندگی میں ایسے ہوں گے جو آپ کی جیت کو سیلیبریٹ کریں گے. یاد رکھیے, جو آپ کی جیت کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس پہ خوش ہوں گے, آپ کو اپنی جیت کو خود سیلیبریٹ کرنا ہوگا. اور اس قسم کا زندگی میں سرکل بنا لیجئے کہ آپ اپنی جیت سے خود خوش ہوں اور آپ کی جیت آپ کے لیے موٹیویشن بن جائے, آپ کے ریزلٹس آپ کے لیے موٹیویشن بن جائیں. Confuse them with your silence and shock them with your results. لوگ آپ کی خاموشی کو دیکھیں تو سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کیا کرنے لگا ہے, اور جب آپ کے ریزلٹس کو دیکھیں حیران رہ جائیں. کیوں؟ results are very important. Remember, people will view your results. لوگ نتائج کو دیکھتے ہیں. Why? Result is open. Nobody can fake results. کوئی انسان ریزلٹس میں دھوکہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ریزلٹ سب کو نظر آ جاتا ہے. سورج نکلتا ہے, سب دیکھتے ہیں. ریزلٹ اپنی زبان خود رکھتا ہے, نتیجے میں اتنی طاقت ہوتی ہے. So you must build in silence. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین, ریزلٹ کا کس چیز سے گہرا تعلق ہے, ذرا اس کا آپ مجھے بتائیے. You know it well. You are living on this planet. You are living in this society. Whatever you are a professional, you are a student, teacher, whatever you are, just tell me what is directly proportional with result. نتائج کا ڈائریکٹ تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نتائج کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے محنت سے. جتنی آپ نے محنت کی ہوگی آپ کے سامنے اس کا ویسا ہی نتیجہ آتا ہے. دیکھیے, یہ ایک پیپر ہے, پیپر استاد نے چیک کرنا ہے. پیپر اس کے پاس آیا, وہ پین پکڑے گا اور پیپر چیک کرے گا. وہ اچھے نمبر کب لگائے گا؟ جب اچھا لکھا ہوگا. اچھا کب لکھا ہوگا؟ جب اسٹوڈنٹ نے اچھا پڑھا ہوگا. اچھا کب پڑھا ہوگا؟ جب اچھی محنت کی ہوگی. اس کا مطلب ہوا کہ محنت میں اور نمبروں میں ڈائریکٹ لنک ہو گیا. There is no magic wand stick. You cannot cheat life. آپ زندگی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. Ground realities are bitter. زمینی حقائق کبھی کبھار بہت تلخ ہوتے ہیں. There is no remote control in life. جس طرح LCD کو آپ بٹن دباتے ہیں اور چلا لیتے ہیں, زندگی میں کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ غور کیجئے, آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے لیزی سے ہوں گے, کام نہیں کرتے ہوں گے. کام کو تو دیر سے اٹھتے ہوں گے, جاتے آرام سے ہوں گے, 15 منٹ کا کام گھنٹے میں کر کے آتے ہوں گے. بتائیے ایسے لوگوں کی معاشرے میں کیا قدر ہوتی ہے, کیا ریزلٹس ہوتے ہیں ان کے؟ What are the results of these people in our life? کیا آپ اپنے کاروبار میں ان کو جاب دینا پسند کریں گے؟ نو, ایسا نہیں ہوتا. تو پھر یہ محنت یہ کتنی ضروری ہے, اور اس محنت کی وجہ سے انسان کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. کہتے ہیں success is not an accident, it's a result of continuous effort, perseverance, dedication and above all love for what you are doing.
मेहनत के बाद जो जीत होती है, जीत, सक्सेस, ये कोई हादसा नहीं होती। जीत कोई हादसा नहीं होती, बल्कि जीत एक लंबे प्रोसेस का नाम है, एक लंबे अमल का नाम है। दिन रात मेहनत, सख्त कोशिश और लगन, और सबसे बढ़कर जो काम आप कर रहे हैं उससे मोहब्बत, ये जीत की समझ लो रेसिपी बताई मैंने आपको, जीत का सालन बनाने की रेसिपी मैंने आपको बताई। और सबसे बढ़कर बिलाशुबा अल्लाह की खास रहमत हो तभी इंसान को कामयाबी मिलती है। सो रिमेंबर, दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी जिंदगी के एक एक स्टेप का ख्याल रखना होगा और फिर जाकर आपको ये चीज मिलेगी। और ये भी देखिए कि यू मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट इंटेलिजेंट, बट इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। हो सकता है बहुत ज्यादा ज़हीन ना हो सकता है बहुत ज्यादा स्मार्ट ना हो, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे आप कामयाब हो सकते हैं। एक ही घर में ना बच्चे रहते हैं बहुत ज्यादा, कोई बच्चा बड़ा ज़हीन होता है, बड़ी काबिलियत उसकी होती है, हर काम फटाफट कर लेता है, और एक बच्चा होता है वो इतना ज़हीन नहीं होता लेकिन वो मेहनती बहुत होता है, मेहनत करता है। कभी भी बच्चे की जहानत की और काबिलियत की तारीफ ना करें, उसकी मेहनत की तारीफ करें। क्यों? जहानत और काबिलियत ये तोहफा भी हो सकती है, इट मे बी ए गिफ्ट। और अगर वो बच्चा जो ज़हीन है, वो बच्चा जो काबिल है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा उसकी जहानत को जंग लग जाएगा और वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकेगा। लेकिन एक बच्चा जो इतना ज़हीन नहीं है लेकिन वो मेहनती बहुत ज्यादा है, देखना कैसे वो आगे निकल जाएगा। इसलिए कहा जाता है हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। चाहे जितने मर्जी आप काबिल हो, ब्रिलियंट हो, मेहनत नहीं करेंगे आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। यू नीड टू वर्क हार्ड। ये सर्कल ही ऐसा बना हुआ है, जिस तरह मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि फैजान मिलता ही मेहनत से है। सो वट एवर यू आर डूइंग यू मस्ट डू इट। कहते हैं फ्लाई, इफ यू कैनॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैनॉट रन देन वॉक, इफ यू कैनॉट वॉक देन क्रॉल, बट कीप ऑन मूविंग। उड़ो, उड़ नहीं सकते भागो, भाग नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगना शुरू कर दो, लेकिन मूव करते रहो, हिलते रहो। रुके रहोगे तो रुका हुआ पानी भी बू आ जाती है उसमें से। So it means that we need motivation for sure, but above all we need effort. हमें मेहनत करनी है, painstaking efforts करनी है और खूब कोशिश करनी है। और उसके साथ जो पैरेलल उसके चीज चलती है वो है हैंडलिंग प्रेशर एंड स्ट्रेस। हमने जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, उसको भी एब्जॉर्ब करना है। देखिए जिंदगी के अंदर मुश्किलात तो आती हैं और ये एक लाजमी हिस्सा है इंसान की जिंदगी का कि उसको मुश्किलात आती हैं। अब वो मुश्किल को किस तरह से परसीव करता है, देखें आंख है और सामने मंजर है, आंख है और सामने मंजर है, मंजर भी वही रहेगा, आंख भी वही रहेगी, लेकिन जिस लेंस के साथ मैं वो मंजर देख रहा हूंगा वो लेंस ये डिटरमिन करेगा कि मैं किस नजर से देख रहा हूं। कोई बंदा मुश्किल को अपॉर्चुनिटी की नजर से देखता है, कोई बंदा मुश्किल से डर जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब आपको जिंदगी पीछे लेके जा रही हो और जिंदगी आपको यूं आपको लग रहा है जैसे बड़े मसाइल आ गए और मैं पीछे की तरफ होता जा रहा हूं, पीछे की तरफ होता जा रहा हूं, तो जब तीर कमान में डाल के मारा जाता है ना, तो तीर को कमान में रखते हैं और पीछे खींचते हैं और पीछे खींचते हैं और पीछे खींचते हैं, तो एकदम छोड़ते हैं, वो तीर बड़ी तेजी से आगे जाता है। यानी तीर का पीछे जाना दर हकीकत एक नई जगह पर जाने के लिए था। तो हो सकता है कि जब आप जिंदगी में पीछे हो रहे हो, जिंदगी आपको किसी नई जगह पर देना चाह रही हो, आप भी किसी नए दरवाजे को खोलकर किसी नई अपॉर्चुनिटी में जाना चाह रहे हो। सो हैंडल द प्रेशर वेल। अपने आप को जिंदगी के प्रेशर के आगे गिरा ना दें, उठकर मुकाबला करें, उठकर समझने की कोशिश करें उसको। ये हीरा क्या होता है? व्हाट इज डायमंड? कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कोयला है ये जिसने जमीन का प्रेशर बर्दाश्त किया। इसलिए कहते हैं कि व्हाट इज डायमंड? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ कोल व्हिच हैज हैंडल्ड प्रेशर वेल। जमीन के नीचे 150 मीटर नीचे कोयले के कार्बन के पीसेस होते हैं, ये लाखों अरबों साल तक दबे रहे और फिर वो कोयला बन गए। यानी प्रेशर को सहा तो वो हीरा बन गए, प्रेशर को सहा तो वो कोयला हीरा बन गया।
اسی طرح اگر آپ زندگی کے پریشر کو سہیں گے تو آپ بھی ہیرا بن جائیں گے. This is what they say. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ پریشر کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، آپ کو زندگی یقیناً بہت کچھ سکھاتی ہے. اور جو چٹانے اور جو بڑے بڑے بوجھ آپ اپنی پیٹھ پر لادے چل رہے ہیں، تو میرے بھائی یہ پیٹھ پر لادے چلنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ چٹانیں جو آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں ان کے اوپر آپ نے چڑھنا تھا. اور جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، صرف چوٹی پر پہنچنا کمال نہیں ہوتا، بلکہ جتنا پہاڑ آپ نے چل لیا وہ چلنا بھی تو کمال تھا نا. نیچے دیکھیں کتنا پہاڑ تھا بڑا، اور آپ اتنا اوپر چڑھ گئے، تو وہ چڑھنا بھی کمال تھا. اگر آپ چوٹی پر نہیں بھی پہنچ سکے یا تھوڑی دیر ہے بھی چوٹی میں پہنچنے پر، تو اٹ ڈزنٹ میٹر. کچھ لوگ ہوتے ہیں 55 سال میں پورا کیریئر ان کا ختم ہو جاتا ہے، ختم. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں 70 سال کی عمر میں ان کا عروج آنا شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ باہر کے ملکوں کی ڈگریاں لے آتے ہیں، بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. کچھ پاکستان کی ایک نارمل سی ڈگری لے لیتے ہیں اور بڑا بہترین کما رہے ہوتے ہیں. کیوں بے صبری کرتے ہیں؟ We all are living in our time zones. ہم اپنے اپنے ٹائم زون میں کام کر رہے ہیں. We all are living in our time zones. ہر ایک کی باری جب آتی ہے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے، پریشر کو ہینڈل کریں. اور پھر now we'll discuss the life of role model. اسٹریس مینجمنٹ میں، موٹیویشن میں ایک اہم ترین رول وہ رول ماڈل کا ہوتا ہے، جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں، جس کو آپ رہنما سمجھتے ہیں، جس کے پیچھے چلنے کو آپ اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں، جس کی زندگی آپ کے اندر ایک جذبہ بھر دیتی ہے، جس کو دیکھتے ہیں آپ تو آپ بہت متاثر ہوتے ہیں. یہاں پہ غلط بات یہ ہے کہ جو آپ کا آئیڈیل ہے نا، آپ صرف اس کی ترقی کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. آپ صرف دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا بندہ بن گیا، بس یہ اس کا جو سٹیٹس ہے نا، یہی بڑی چیز ہے. بس آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کے اس سٹیٹس کے پیچھے کوشش کتنی ہے، اس کی اس سٹیٹس کے پیچھے محنت کتنی ہے. Why? Because beginning is the hardest. شروع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. So the life struggle, success, failure of our role model all contains many lessons. تو یہ ہمارے رول ماڈل کی جو زندگی ہوتی ہے، اس کے سارے اپس اینڈ ڈاؤنز، جیت ہار، جو بھی ان کی زندگی میں سٹیپس آئے، ان سب سے ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ان کی زندگی کے ایک ایک گوشے کے اندر ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول، بہت سے نکات پوشیدہ اور پنہا ہوتے ہیں. بحیثیت ایک مسلمان ہمارے ہیروز کون ہیں؟ ہمارے ہیروز ہیں اللہ رب العزت کے اولیاء، جن کی برکت سے دین اسلام کا نور پھیلا، جن کی برکت سے آج ہمیں پتا چلا کہ ہم نے دینی تعلیمات پر اسلامی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اور ان انفاس قدسیہ کی ان افراد کی زندگی کو ذرا ملاحظہ فرمائیے. کتنے کتنے دن آپ نے مجاہدات کیے، آپ جنگلات میں رہے، اور کتنے کتنے دن فقط افطار کے وقت پانی میسر آتا، اسی سے روزہ افطار کرتے. دین اسلام کی تحصیل کے لیے، علم دین کی تحصیل کے لیے کہاں کہاں کا آپ نے سفر کیا. اور یہ وہ زمانے تھے جب سائیکل بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی، جہاز، ریل گاڑی، گاڑی یہ تو بہت بعد کی بات ہے. اور جب بھی آپ کسی مزار شریف پر جائیں نا مدنی چینل کے ناظرین، دو باتیں ضرور نوٹ کیا کریں. ایک تو یہ کہ یہ مزار شریف کس شہر میں ہے، اور دوسری بات صاحب مزار کا نیٹو کنٹری کون سا ہے، وہ آئے کس ملک سے تھے، اور اب ان کا مزار کس ملک میں ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے، اور آپ کی پیدائش افغانستان کی ہے. اور کس سن میں ہے کہ obviously جانوروں پر یا پیدل ہی سفر ہو سکتا تھا. And why he is in Lahore? Just to preach this sacred religion Islam. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انفاس قدسیہ یہ موٹیویشن حاصل کرتے تھے دین اسلام سے، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام سے. اور یہی سب سے بڑی موٹیویشن کا ہمارا بھی منبع ہونا چاہیے. So beginning is always the hardest part. یاد رکھیں جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہو، اپنے کام شروع کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، آغاز مشکل ترین ہوتا ہے. اور جب آپ آغاز کر لیتے ہیں تب تو دنیا بھی آگے ساتھ مل جاتی ہے، وسائل کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے. اور اب ایک بہت ہی اہم سوال آپ سے. Now I will ask a very important question from all of you. مدنی چینل کے ناظرین مجھے اس بات کا جواب دیجئے. What will be a perfect day look like? آپ کی زندگی کا
एक बेहतरीन दिन कैसा होना चाहिए? हम कहते हैं ना वो बड़ा दिन मेरा बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा अच्छा हुआ, ये अच्छा था, बड़ा जबरदस्त। अब मुझे बताइए, डिफाइन करें आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन दिन वो कैसा होगा। ऑब्वियसली एक दफा अगर हम ये सोचें तो एक बतौर मुसलमान हमारा बेहतरीन दिन तो वही है जिस दिन हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो अहकामात है उन पर अमल करें और जिन बातों से अल्लाह नाराज होता है उससे बच के रहें। तो मोटिवेशन और प्लानिंग के सिलसिले में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूं कि आप अपने दिन को बेहतरीन बना सकते हैं। देखिए, आपका दिन बेहतरीन होगा तो हफ्ते बेहतरीन बनेंगे, हफ्ते बेहतरीन होंगे तो महीने बेहतरीन होंगे, और महीने बेहतरीन होंगे तो इन्हीं महीनों, हफ्तों और दिनों से तो जिंदगी बनती है। सो हाउ योर परफेक्ट डे लुक्स लाइक, आपकी जिंदगी का बेहतरीन दिन कैसा होना चाहिए, कैसे आप गुजार सकते हैं। इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। कहा जाता है कि अगर आप सुबह को जीत लें तो आप सारा दिन जीत लेते हैं। आपकी सुबह अगर बेहतरीन है आपका सारा दिन बेहतरीन हो जाता है। और बड़ी ही जबरदस्त सुबह वो है जिसमें तहज्जुद अदा की जाती है और नमाज फजर अदा की जाती है। और अक्सर औकात लोग ऐसे काम करते हैं जिससे उनका सुबह का वक्त पूरी तवानाई के साथ शुरू नहीं होता। सबसे पहले वो काम जो आपकी सुबह का पहला घंटा बेहतरीन तरीके से गुजार सके, यानी आपका जो पहला घंटा होगा ना सुबह का, वो आपके सारे दिन की टोन को सेट कर देगा। आपने पहला घंटा जैसा गुजारा है तो फर्स्ट प्लान योर नाइट बिफोर। आपका अच्छा दिन एक रात पहले शुरू होता है। आप रात को सोने से पहले 15-20 मिनट बैठें और सुबह का प्लान बनाएं। रिमेंबर, गुड मॉर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द नाइट बिफोर। अच्छी सुबह का आगाज एक रात पहले से होता है। रात को प्लान बनाएं, मैंने अगले दिन क्या करना है। और सबसे पहले प्लान की इंपॉर्टेंस को देखिए। कहा जाता है अ फूल विद ए प्लान मे आउटस्मार्ट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक इंसान जो इतना ज़हीन नहीं है लेकिन उसके पास प्लान मौजूद है, हो सकता है कि वो ऐसे ज़हीन आदमी को हरा दे जिसके पास प्लान नहीं है। यानी एक ज़हीन आदमी जिसके पास प्लान नहीं है वो हार सकता है, और एक ऐसा आदमी जो इतना ज़हीन नहीं है लेकिन उसके पास प्लान है वो जीत जाएगा। तो प्लान करें अपनी सुबह को कि मैंने करना क्या कल सुबह उठ के। यू नीड टू प्लान इट। और यहां पर आप सबसे पहले एक ग्रेट प्लान बनाएं 15-20 मिनट पहले, और उस पेपर के ऊपर आज की 3 बिग विन्स लिखें। आज के दिन जो 3 बेहतरीन काम आपने किए, जहां पे आपको जीत मिली, वो लिखें कि आज मैंने ये काम कर लिया, आज मैंने अल्लाह के करम से ये काम भी मुकम्मल कर लिया। इससे क्या होगा, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन पैदा होगी, आपके मिजाज में ताजगी आ जाएगी, आप बेहतरीन सिचुएशन में आ जाएंगे, फूल की तरह खिल उठेंगे। आप अपने अंदर से खुद मोटिवेट होंगे कि देखो आज के दिन मैंने 3 बड़े काम किए। और ये लिखाई बड़ी जरूरी होती है, याद रखिएगा मदनी चैनल के नाजरीन। आप समझते हैं ना कि लिख लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखाई की बड़ी कदर होती है। जब आपके जज्बात आपके हाथों से निकल के कागज के ऊपर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो। बताऊं कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सुनिए। आपका 4 साल का बेटा है, आपकी सालगिरह है, आपका 4 साल का बेटा आपके लिए ड्राइंग बनाता है और आपको देता है। मुझे बताइए, क्या उस ड्राइंग की कोई बाजार में कीमत है? जो 4 साल के बच्चे ने ड्राइंग बनाई है, अगर आप बाजार में उसको बेचने के लिए जाएंगे, क्या वो बिकेगी? कभी नहीं बिकेगी। लेकिन आप बताइए आपके लिए उसकी कितनी अहमियत है। हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए उसको देखकर, और आप अपनी खास फाइल में उसको सजा लें कि मेरे बेटे ने जब वो 4 साल का था उसने मेरी सालगिरह पर ड्राइंग बनाई थी। इसका क्या मतलब हुआ कि जज्बात जब कागज के ऊपर आ जाते हैं इनकी बड़ी कदर हो जाती है। सो यू मस्ट राइट योर 3 बिग विन्स। अपनी 3 बड़ी कामयाबियां लिखें और लिख के देखें कि देखो मैंने आज के दिन ये कामयाबियां की हैं। एंड देन रिव्यू योर गोल्स। अपने गोल्स को देखें, आपकी जिंदगी में क्या गोल्स हैं, कौन सा अमल ऐसा है जो आप सुस्ती कर रहे हैं। आपने अपने बिजनेस को शाइन करना है, नया डिपार्टमेंट शुरू करना है, कुछ ऐसा चीज है जो आपने पढ़नी थी अभी तक आप पढ़ नहीं सके, काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, फाइल्स को देखा नहीं है, आपने सेहत के बारे में कोई फैसला किया हुआ था, मैंने अपना वजन कम करना है, अपनी आई साइट चेक करवानी है, कुछ ब्लड टेस्ट मैंने करवाने हैं, और बड़े अरसे से आप ये काम नहीं कर रहे थे। रिव्यू करें इन गोल्स को।
غور سے دیکھیں, سوچیں, اپنی لائف کو کنٹرول کر لیں, لمبے لمبے سانس لیں. جب انسان اپنے سانس کے آنے جانے پہ غور کرتا ہے نا, آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں, اس کا اپنی باڈی پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. ابھی تو باڈی چل رہی ہے جیسے بھی, لیکن آپ ایک دم آنکھیں بند کریں, سانس لیں, آپ کا اپنی پوری باڈی پہ کنٹرول ہو جائے گا. اور پھر اپنے گولز کو ریویو کریں. یعنی 2 کام آپ کر رہے ہیں, کامیابیوں کو لکھ رہے ہیں اور آنے والے دور میں جو گولز آپ نے اچیو کرنے ہیں ان کو آپ ریویو کر رہے ہیں کہ اگلا دن آئے گا اور میں یہ کام کر لوں گا. تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے آپ اس کو فالو کریں گے. اور سونے سے پہلے اپنے دماغ سے بات کر کے سوئیں. عجیب سا لگتا ہے نا جملہ, اپنے دماغ سے بات کر کے سوئیں. جی, اپنے دماغ کو کچھ سمجھا کے سوئیں, کیونکہ جب آپ نے سو جانا ہے, آپ کے دماغ نے تو نہیں سونا. دماغ تو کبھی بھی نہیں سوتا, دماغ تو جاگتا رہتا ہے. It is never off. When you sleep, your brain is incredibly on. جب انسان سو جاتا ہے, اس کا دماغ ایک نئے انداز سے جاگ پڑتا ہے. تو اپنے دماغ کو کچھ کہہ کے سوئے نا, تاکہ وہ آپ کے سونے کے دوران کچھ نہ کسی آرے لگا رہے, کچھ نہ کچھ تو کرتا رہے. آپ تو سو گئے, دماغ کیا کرے گا؟ اس کو کچھ کہہ کے, کچھ سمجھا کے سوئیں, کوئی مشکل چیز اس کو دے کے سوئیں کہ بھائی جب میں اٹھوں تب تک تم اس کا حل نکال کے رکھنا. آخر سپر کمپیوٹر ہے یہ. تو اپنے دماغ کو پازیٹیو چیز دیں گے, یہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ دے گا. بالکل فوٹو کاپی مشین کی طرح, جو اوپر رکھیں گے وہی نکلتا ہے. اپنے دماغ کو نیگیٹو چیز دیں گے, نیگیٹو چیز باہر آئے گی. اپنے دماغ کو پازیٹیو چیز دیں گے, پازیٹیو چیز باہر آئے گی. اپنے دماغ کو یہ نیت دے کر سوئیں کہ صبح لازمی تہجد کے لیے اٹھنا ہے, اور پھر روزہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے, اور پھر نوافل پڑھنے ہیں. جب اپنے دماغ کو یہ انپٹ دیں گے نا, دماغ اسی کو پروسیس کرے گا, اسی کو پروسیس کرے گا. اور یہ نماز کا انتظار اور نماز کی ادائیگی آپ کے سارے دن کے ٹائٹ ٹیبل کو بالکل سٹریٹ کر دے گی. کر کے دیکھیے. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین, کبھی بھی الارم بند نہ کریں. Never put your clock on snooze status. اس کو snooze پہ لگا دیتے ہیں, پھر وہ 5 منٹ بولتا ہے, پھر کمبل اوپر لے کے پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. اس سے پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ حرکت کرتے ہیں نا, آپ کا دماغ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جتنے کام کر رہے تھے نا دن میں, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کے لیے نیند کی اہمیت ہے. اور یہ جب آپ کا دماغ یہ سمجھ جائے گا نا, وہ آپ کو تھکا دے گا. جیسے ہی الارم بجے, الارم بجنے کے 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے مسواک, برش اور پانی ضرور پی لینا ہے. بس یہ ایک سائنٹیفک فارمولا یاد رکھیں. جیسے الارم بجا اور آپ اٹھے, اٹھنے کے 5 منٹ کے اندر آپ نے پانی ضرور پینا ہے. بہت سی سائنٹیفک ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ انسان کا دماغ 75% پانی سے بنا ہوتا ہے, اور صبح اٹھ کے پانی تازہ پینا اور اس کو استعمال کرنا یہ دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. فریش واٹر صبح صبح انسان کے ذہن کو بہت تازہ کر دیتا ہے. تو یہ 5 منٹ رول یاد رکھیے. 5 منٹ رول کیا ہے کہ جیسے آپ اٹھے, اٹھتے ساتھ ہی آپ نے 5 منٹ کے اندر مسواک کر لی, 5 منٹ کے اندر آپ نے برش کر لیا, یا جو بھی آپ کا صبح کا روٹین ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے پانی پیا اور کچھ پازیٹیو بہترین کھایا, تاکہ آپ کا دماغ الرٹ ہو جائے. کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین صبح کا, جب آپ کے دماغ کا انجن تیز سے چل رہا ہوتا ہے, فل پوٹینشل پر کام کر رہا ہوتا ہے, تازہ تازہ اٹھے ہوتے ہیں آپ, ایک دم دماغ کا جو آپ کا اینگل ہے اور دماغ کا جو مومنٹم ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے, اور ہارڈسٹ کام اس وقت پکڑے. جو مشکل ترین آپ کا پروجیکٹ ہے نا, بہترین کام جو آپ نے آج کرنا ہے, سب سے پہلے اس کو پکڑیں. کیوں؟ وہ دن کا پیک ٹائم ہے آپ کے لیے, اور جب آپ اس کام کو پکڑ لیں گے تو اس وقت آپ کو لگے گا کہ میں نے اس کام کو بہتر انداز سے کیا ہے. And never start your day reactively. اٹھتے ساتھ ہی موبائل فون پکڑ لینا, اٹھتے ساتھ ہی موبائل فون کے اوپر سوشل میڈیا کے جواب دینا, اٹھتے ساتھ ہی ای میل چیک کرنا. نو اسٹڈی کنفرز اٹ. کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ ای میل کا جواب دیں گے صبح اٹھتے ساتھ ہی, آپ کو غصہ چڑھ جائے گا. آپ سوشل میڈیا پہ کامنٹس کا جواب دیں گے, آپ کا موڈ آف ہو سکتا ہے. بالکل ریئیکٹیو نہیں ہونا, رد عمل کا اظہار نہیں کرنا. میڈیٹیٹ کریں, توجہ اور یکسوئی حاصل کریں, جس کا بہترین طریقہ نماز. ایکسرسائز کریں, اسٹریچنگ کریں, ہوا سانس لیں, اپنے آپ پہ توجہ دیں. اس وقت اپنے آپ کے ساتھ معاملہ کریں, اپنے آپ کے ساتھ میٹنگ کریں.
اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ پورا دن آگے ہے. اور یاد رکھیے جو طریقے میں نے آپ کو بتائے, اگر آپ اپنی صبح جیت جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, if you'll win your morning, your afternoon and evening will be the best. آپ صبح 10 بجے تک سارے اہم ترین کام تقریباً نپٹا چکے ہوں گے, اور سارے دن میں جو آپ نے پروڈکٹیوٹی دینی تھی وہ صبح ہی آپ دے لیں گے, اور آپ کی دوپہر اور آپ کی شام بہترین گزرے گی. This is what we have learned. تو صبح صبح اٹھ کر سوشل میڈیا کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مشکل چیزوں کو اور ہارڈ پروجیکٹس کو پیچھے نہ کریں. انسان کی فطرت ہے ویسے ہی کہ وہ مشکل کام آگے پہ ڈال دیتا ہے, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا, یہ انسان کی فطرت ہے. وہ دھکیل رہا ہوتا ہے آگے, کرنے تو اسی نہیں ہے, اس کی جاب ہے, اس نے کرنے, لیکن وہ اپنے آپ سے اتار کے آگے پھینک رہا ہوتا ہے. اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو نہ کی جائے نا وہ مشکل لگتی جاتی ہے. ہوتی وہ اتنی مشکل ہے جتنی پہلے تھی. مثال کے طور پہ وہ 10% مشکل چیز تھی, آپ نے اس کو ٹال دیا, 2 دن بعد وہ آپ کے لیے 20% مشکل ہو جائے گی, اور ٹال دے ذرا اس کو, 1 ہفتے بعد وہ 100% مشکل ہو جائے گی. چھوٹا سا کنکر تھا, اتنا بڑا پہاڑ بن جائے گا آپ کے سامنے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا کام یہ کریں کہ جو ہارڈ پروجیکٹس ہیں, جو مشکل چیزیں ہیں, سب سے پہلے آگے بڑھ کر ان کو کریں کہ آپ کا جو پوٹینشل ہے صبح کے وقت وہ پیک پر ہوتا ہے. اور پھر فضول کھانے کی عادت نکال دیں. جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے. انسان کی سکن جو ہے یہ بھی ریپلیس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کا جسم بنایا, ایسا شاہکار جسم ہے کہ اس میں ریپیئر کا کام جاری رہتا ہے. جلد تبدیل ہو جاتی ہے پوری, ناخن نئے آ جاتے ہیں, اگتے رہتے ہیں, آپ کاٹتے رہتے ہیں, بال بالکل نئے ہو جاتے ہیں, خون کے اندر تبدیلی آتی ہے, انسان کے بلڈ سیلز نئے ہو جاتے ہیں, حتیٰ کہ خاص ٹیم ہے سیلز کی جو کہ ہڈیوں پر کام کر رہی ہے, اور وہ ہڈیوں کو نیا کر دیتی ہے کچھ سالوں کے اندر. اتنا زبردست شاہکار جسم بنائیے. ہاں, آنکھ جو ہے یہ جیسی پہلے دن تھی ویسی رہتی ہے, اور انسان کے مرتے دم تک اس میں تبدیلی نہیں آتی. باقی سب جو ہے وہ ریپیئرنگ, ڈیٹیریشن, ڈیپریسیشن وہ چلتا رہتا ہے. جو آپ کھاتے ہیں نا وہی آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے. اگر آپ جنک فوڈ کھائیں گے, یعنی آپ ایسا کھانا کھائیں گے جس کی کوئی نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہے, جس کا کوئی فائدہ آپ کے جسم کو نہیں ہوتا, اور صبح صبح اگر آپ ایسا کھانا کھا لیتے ہیں تو سارا دن اس کھانے کا اثر آپ کے جسم پر رہتا ہے. الکسی رہے گی, عجیب سی ڈکاریں آتی رہیں گی, آپ پراپرلی پرفارم نہیں کر پائیں گے, آپ صحیح طریقے سے کام کر نہیں پائیں گے. پیٹ بھر کے کھا لیں, بتائیں کیا کام ہوتا ہے اس کے بعد؟ کام کا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. کیوں؟ خون کا بہت سارا پیٹ کی طرف ہو گیا. اب جسم کے اندر جو اتنا ڈھیر سارا کھانا گیا ہے, جسم اس کھانے پہ توجہ دے گا کہ سامنے والے کام پہ توجہ دے گا؟ وہ تو کھانے پہ لگا رہے گا کہ اب اس کو ڈائجسٹ کرو, اس کو ہضم کرو, اس بندے کو اس کھانے سے نجات دلاؤ. So this is your duty to be cautious. صبح اٹھ کے جو ناشتہ ہو وہ اچھا کریں, نیوٹریشس ناشتہ ہونا چاہیے, تاکہ وہ ناشتہ سارا دن آپ کی مدد کرے اور آپ کو اچھی طرف لے کر جائے. مدری چینل کے ناظرین, آبویسلی موٹیویشن کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, لرننگ کے لیے ہمارے پاس بہت سے ادارے بنے ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, جس میں سکول سب سے پہلی وہ درس گاہ ہے جہاں پر انسان جاتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے سکول کی ہسٹری کیا ہے؟ What is the history of school? سکول کب بنے تھے؟ ہو سکتا ہے کہ بچے یا ہم جب خود بچے ہوں اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہو کہ سکول اچھی جگہ نہیں ہے, لیکن واقعی سکول ایک اچھی جگہ ہوتی ہے. دلچسپ چیزیں ملتی ہیں, نیا سیکھتے ہیں, دوستوں کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں. واقعی امتحانات میں سٹریس تو آتا ہے, لیکن وہ سٹریس بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. تعلیم و تربیت کا سلسلہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب انسان کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تھی, کیونکہ زندہ رہنے کے لیے to survive every generation has found it necessary to pass on its accumulated knowledge, skill, traditions to the next generation. زمین پر زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں سیکھیں کسی نے, اس نے اپنی آئندہ آنے والی نسل کو وہ دینی تو تھیں تاکہ زندگی جو ہے زمین پر وہ چل سکے. نسل انسانی کے لیے ضروری ہے کہ جو سیکھا وہ ہم آگے پہنچائیں, جو ہنر, جو روایات, جو رہنے کے طریقے ہم نے سیکھے اگلی نسل کو پہنچائے تو صحیح. تو پہلے دور میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ انفرادی طور پہ کسی کو بٹھا کے سمجھا دیا کرتے تھے, لیکن جب آبادی بڑھ گئی, سوسائٹیز بڑی ہونا شروع ہوئی, نسل انسانی میں تنوع آیا, تو پھر کیا ہونا شروع ہوا
کہ ایک گروپ جو تھا وہ بڑے گروپ کو بیٹھ کر سمجھاتا تھا، اور یہی اسکول کی ابتدائی فارم ہے کہ ایک بندہ وہ ایک بڑے گروپ کو بٹھا کے سمجھائے کہ بھئی کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. دس واز دا فرسٹ اسکول ان ہیومن ہسٹری. انسان کی تاریخ میں یہ پہلا اسکول تھا جس میں عام طور پہ لکھائی اور پڑھائی سکھائی جاتی تھی، لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا. دس از پروبیبلی دا فرسٹ اسکول وی ہیو لرنڈ. تو بندی جان کے ناظرین، جب اسکول کا ہمارے سامنے ذکر ہوتا ہے تو obviously ٹیچر وہ بچوں کے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہوتا ہے. Think teaching profession contributes more to the future of society than any other single profession. Most of us end up 5 or 6 people to remember. Teacher have thousands of people to remember for the rest of life. استاد ہونا یعنی ٹیچر ہونا یہ وہ پیشہ ہے جس کا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے، اور استاد اہم ترین ہوتا ہے. بچوں کے لیے چیمپئن پرسنالٹی ہوتا ہے، بچے اس کو فالو کرتے ہیں. اور کتنے بچے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اس استاد کو یاد رکھتے ہیں جس سے انہوں نے اسکول میں پڑھا ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ استاد بہت سی اہم چیزوں کی طرف بچوں کو لے کر آتا ہے. آج جب ماڈرن ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، تعلیم کے ذریعے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، کہاں سے کہاں انسان آ گیا. سوچے وہ تختی کا اور قلم کا زمانہ ہوتا تھا، گاچی کے ساتھ تختی کو صاف کرتے تھے، قلم سے لکھتے تھے، اور آج منہ سے بولتے ہیں، کمپیوٹر خود ہی ہماری اس تقریر کو تحریر میں تبدیل کر دیتا ہے. بول ہم رہے ہیں، لکھتا کمپیوٹر جاتا خود ہی. Now these things are very enormous. ایک زمانہ ہوتا تھا ڈکشنری پکڑ کے ہم بیٹھتے تھے اور ڈکشنری میں اس لفظ کو ڈھونڈا کرتے تھے. اب پہلے 3 الفابیٹ لکھتے ہیں، خود بخود پورا لفظ سامنے لکھا ہوا آ جاتا ہے. مشین اتنا زیادہ کوآپریٹ کر رہی ہے، لیکن پڑھائی کی ضرورت بھی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچہ کہاں کہاں سے سیکھ رہا ہے آج. ماں باپ، ہمسائے، دوست، گلی محلہ، استاد، اسکول، کالج، اور پھر آئی ٹی، انٹرنیٹ، کتنا کچھ بچہ سیکھ رہا ہے. اور یہاں پر استاد کی زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ پہلے کتابوں کا پلندہ پڑا ہوتا تھا. ہم نے ایک روایت ڈھونڈنی ہوتی تھی، کتابیں نکالتے تھے، ڈھونڈتے تھے، حاشیہ دیکھتے تھے، مضامین دیکھتے تھے. ابھی انٹرنیٹ پکڑتے ہیں، صرف ایک حرف لکھ دیتے ہیں. قرآن پاک میں جہاں جہاں اس حرف کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ساری صورتیں اور آیتیں ہمارے سامنے کھل کر ہمیں اپنا فیض لٹا رہی ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کی اپلیکیشن چیک کیجئے، صراط الجنان. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں پہاڑ کا لفظ کتنی دفعہ آیا، آپ صرف پہاڑ لکھے سرچ مارے، پورے قرآن مجید میں جتنی دفعہ پہاڑ کا لفظ آیا ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. تفسیر میں بھی، ترجمے میں بھی. This is so simple. So it means that education is very much of wide variety. استاد کا کیا کام ہے؟ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. کچھ استاد کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے میرے پاس بڑی اچھی کوٹیشنز ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. لکھتے ہیں اسکول should be a place where that students look forward to attending each day in full expectation of learning and creating exciting new things as well as having both themselves and their voice valued. اسکول ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں بچے اس امید پر آئیں کہ آج ہم کچھ نیا سیکھ کر جائیں گے، ہماری آواز کو اہمیت دی جائے گی، نیا ایکسپیرینس ہوگا مجھے. پھر کہتے ہیں remember that each child who enters your classroom deserves a fresh start and a champion. You might be the only reliable adult in their lives. Show them you care. Learn with them. Most importantly, laugh with them. کتنی پیاری بات کی. یاد رکھیے، ہر بچہ جو کلاس میں داخل ہوتا ہے نا، وہ ایک فریش سٹارٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایک نیا آغاز ملے. اور ہو سکتا ہے استاد، میں استاد کو کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے آپ اس کی زندگی میں واحد ریلائبل اڈلٹ ہو جس پہ وہ اعتبار کر رہا ہے. ہر طرح سے آپ پہ اعتبار کر رہا ہے وہ، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ مل کے سیکھا جائے. ایک استاد کا میں نے تذکرہ پڑھا، وہ سیب کھاتا تھا روز. اس کی عادت تھی بچوں کے سامنے سیب کھاتا تھا ایک، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سے جو بچہ پڑھ کے جاتا ہے نا، وہ سارے کے سارے بچے سیب کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. کیوں؟ استاد کو روز سیب کھاتا دیکھ کر استاد کی بچے مذاق اڑاتے. نہیں اڑانا چاہیے، بالکل نہیں اڑانا چاہیے. استاد کی بڑی عزت ہے، لیکن بچوں میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بچے استاد کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عمر ایسی ہوتی ہے نا، ان کی مجبوری سمجھ لو، وہ اسی کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں.
اور وہ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے. تو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھیے, اب یہ سیب کی جو میں نے بات کی, واقعی اپنے بچوں کو استاد کو چاہیے اچھی چیز بتائے. پچھلے دن ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا, پھلوں اور سبزیوں میں اہم ترین پھل کا اعزاز سیب کو ملا ہے. بچوں میں آئرن کی کمی دور کرنے کے لیے اور دیگر معاملات میں سیب کو بہترین پھل کا ایوارڈ ملا ہے کہ اس کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو کہ ایک بچے کو چاہیے ہوتا ہے. تو واقعی an apple a day keeps the doctor away, یہ کہا جاتا ہے کہ روز ایک سیب کھاؤ, ڈاکٹر سے دور رہو گے. یہ واقعی کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے. اور پھر کہتا ہے remember that everything you say and do your children are listening and watching you. یاد رکھو تم جو کہتے ہو اور کرتے ہو بچے تمہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور ایک خاص دن تک وہ بچے تمہاری سنتے رہیں گے, پھر وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے, پھر وہ تمہاری سنیں گے نہیں. تم جو کر رہے ہوگے صرف اسی کو کاپی کریں گے. Stop poisoning your child. اپنے بچوں کے اندر یہ پوائزن ڈالنا بند کر دو کہ فلاں ایسا ہے, فلاں وہ تھا, فلاں رشتہ دار نے یہ کر دیا, فلاں یہ کر دیا. وہ کچے سیمنٹ جیسا بچہ, اس کو جب تم یہ نفرت کرنا سکھا دو گے وہ ساری زندگی نفرت ہی کرتا رہے گا. اس کو محبت کرنا سکھاؤ. دنیا میں کتنی ضرورت ہے آج کل محبت کی, نوٹ کیا آپ نے؟ کتنی ضرورت ہے محبت کی. ایک مسکراہٹ کی کتنی ضرورت ہے. مسکراؤ, اس مسکراہٹ کو پھیلاؤ جتنا پھیلا سکتے ہو. ٹینشن ہوگی, انگزائٹی, ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہے وہاں بہت زیادہ. تو کوشش کرے اس چیز کو سمجھنے کی اور اس کو دیکھنے کی. اور اہم ترین چیز جو کہ ایک استاد کر سکتا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ٹو کریٹ کیوریوسٹی ان اسٹوڈنٹس, بچوں میں تجسس پیدا کرے. بچوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ بچے کوشچن کرے. دے مسٹ کوشچن ایوری تھنگ دے سی. بچے سوال کریں ہر اس چیز کے بارے میں جس کو وہ دیکھتے ہیں. ادب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کو سوال کرنا سکھائے. بچہ سوال کرے کیونکہ سوال آدھا علم ہے. اور آپ کے اندر یہ ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ جب بچہ کچھ سوال کرتا نا, یاد رکھے پوری کلاس کا انوائرمنٹ ہی بدل جاتا ہے. ہر بچے کا موڈ ایک بن جاتا ہے کہ واقعی کتنی اچھی بات ہو رہی ہے. بچوں میں سیکھنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور بچے تھنکرز بنتے ہیں, سوچنے والے بنتے ہیں, تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. سوال کے بڑے مقاصد ہوتے ہیں. کبھی کبھار علم کے جانچنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے, اور کبھی کبھار جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ سمجھانے کے لیے یا پیغام پہنچانے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے. تو صحیح وقت پر کیا ہوا صحیح سوال بچے کے لیے بہت زبردست سرمایہ بن سکتا ہے. گڈ کوسچنز ول ہیو گڈ آنسرز, بیڈ کوسچنز ول ہیو بیڈ آنسرز. بچوں سے ایک سوال کیا جاتا ہے, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کیا جاتا ہے نا, بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ یاد رکھیں بچے سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے نا, اور بچہ جو اس کا جواب دیتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, وہ اپنی زندگی کی زیادہ صلاحیتیں وہی بننے پر لگا دیتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے. کیوں؟ اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا, اب اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں نے کمٹمنٹ کی تھی, میں وہ بننے کی کوشش کروں گا. تو اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں, علم دین کا خزانہ دیں. یقیناً جب آپ علم دین ان کو سکھائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے, بچے سیکھتے چلے جائیں گے, اور وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ بھی بنیں گے. تو یہاں میں ایک بات اور آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جب بھی استاد نے کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے بچوں کو, تو سب سے پہلے وہ اس بچے کے اندر یہ انکلکیٹ کرتا ہے, اس کو سکھاتا ہے کہ کس انداز سے اس کو پرسیو کرنا ہے. جیسے آج کلائمیٹ چینج کا ٹاپک بہت زیادہ ان ہے. کلائمیٹ چینج سے مراد کیا ہے کہ آج ہماری زمین کا درجہ حرارت بڑھتا چلا جا رہا ہے. Amazon is burning, Arctic is on fire, oceans are boiling, coral reefs are dying, Greenland is melting, permafrost is collapsing, Antarctica is heating, ecosystem is crashing, earth is turning into a desert, emissions are increasing. یعنی Amazon کا وہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل, جہاں پر تقریباً 40,000 پودوں کی, 3,000 مچھلیوں کی, 1,500 مختلف قسم کے پرندوں کی اور 3,000 پھلوں کی اقسام موجود ہے, جہاں پر دنیا کی 25% آکسیجن پیدا ہوتی ہے, اس جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے. بہت شدید طریقے سے یہ جنگل جل رہا ہے. 9 ملکوں میں اس کا گھیراؤ ہے اور یہ پھیلا ہوا ہے. آرٹک از آن فائر, یہ برف کا وہ مقام ہے جس نے اس دفعہ سب سے گرم جون دیکھا اور یہ مقام پگھل رہا ہے. ارتھ از ہیٹنگ, اوشنز آر بوائلنگ, زمین کا درجہ حرارت 1906 سے 2005 تک 0.6 ڈگری بڑھ چکا ہے.
اور اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو سال کے آخر میں یہ 3 سے 5 ڈگری تک بڑھ جائے گا، اور یہ گلوبل وارمنگ غذائی قلت کا سبب بنے گی، قحط آئیں گے، خطرناک بارشیں ہوں گی، سیلاب ہو رہے ہیں، پانی کی کمی ہو رہی ہے۔ اب آپ کے بچوں کو کیسے پتا چلے گا ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے؟ How they will learn that we will not use plastic. ہم نے کیسے سیکھنا ہے کہ ہم نے پلاسٹک کا زیادہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ پلاسٹک ہماری انوائرمنٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پلاسٹک جب بنتا ہے ہوا کو نقصان ہوتا ہے، اور جب پلاسٹک ڈسپوز آف ہوتا ہے تب بھی ہوا کو نقصان ہوتا ہے۔ دھوئیں والی گاڑیاں استعمال نہیں کرنی، ہم نے آلودگی سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے unless we are willing to encourage our children to reconnect with and to appreciate the natural world, we can't expect them to help, protect and care for it. جب تک ہم اپنے بچوں کا رشتہ اس نیچرل ورلڈ سے، اس دنیا سے نہیں بنا دیتے، تب تک ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے بچے اس دنیا کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ کا بچہ صرف موبائل پر اور انٹرنیٹ پر، ٹیبلٹس کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر ہی لگا رہتا ہے اور اس فطرتی دنیا سے اس کا ریلیشن پیدا نہیں ہوتا، تو وہ کبھی اس کا خیال نہیں رکھے گا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کا کنیکشن بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے یہ چیز ہر جگہ پر ضروری ہے۔ سیوک سینس کا آپ نے سنا ہوگا، انسان 5 سینسز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے: چکھنا، ٹیسٹ، سننا، ہیئر، دیکھنا، سی، سونگنا، اسمیل، چھونا، ٹچ۔ 5 سینسز کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی 6th سینس بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی سیوک سینس لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ معاشرے میں رہنے کے اصول، اس کو سیوک سینس کہتے ہیں۔ مثلا گاڑیاں، ان میں دھواں نہیں نکلنا چاہیے، روڈ پر، گلیوں پر کوڑا نہیں پھینکنا چاہیے، ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہونی چاہیے، ہیلمٹ استعمال کرنا ہے، تیز رفتاری سے بچنا ہے، پان کی پیک تھوک ہر جگہ پر نہیں پھینکنا، دیواروں پر نہیں لکھنا، ٹوائلٹس کو گندا نہیں چھوڑنا، بارش ہوئی ہے، گاڑی پانی کے اوپر سے گزر رہی ہے، اتنی تیز سے نہیں گزارنی کہ ساتھ جاتے ہوئے لوگوں پر چھینٹے پڑے۔ ہمارا دین اسلام ان تمام باتوں پر ہماری بہترین رہنمائی فرماتا ہے۔ تو اگر ایسی باتیں نصاب میں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اگر نصاب میں شامل نہ ہو تو پھر استادوں کو چاہیے، اساتذہ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں، بالخصوص اس کی ورک شاپس کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسکول سسٹم دارالمدینہ کے اندر بچوں کو باقاعدہ ماڈلز بنا کر ورک شاپس کے ذریعے یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اور ہمارے دیگر اداروں میں بھی میڈیکل اور دیگر اہم امور کے اوپر تربیت دی جاتی ہے۔ جامعات میں آ کر بچوں نے ہاتھ کیسے دھونے ہیں، ہائیجین کا خیال کیسے رکھنا ہے، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کے سامنے یہ کام کریں۔ جب بچے اپنے ماں باپ کو کرتے دیکھیں گے، خود بخود کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر باپ اپنے بچوں کے سامنے اشارہ کاٹے گا، لال بتی پر گاڑی گزارے گا، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ اگر باپ اپنے بچے کے سامنے شیشہ کھولے گا اور کیلوں کے چھلکوں سے بھرا تھیلا اٹھا کر سڑک پر پھینک دے گا، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ ریممبر، civic sense is just like a legacy. یہ ایک وراثت کی طرح ہوتی ہے، اوپر سے نیچے آتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم اس اصول کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں اور اس چیز کی طرف توجہ ہماری نہیں رہتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور امپورٹنٹ بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا چلوں، اور وہ ہے اسکل ایکوائرنگ، مہارت حاصل کرنا، کوئی ہنر سیکھنا۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب یونیورسٹی سے بچہ باہر نکلتا ہے اور اس نے پڑھ لیا ہوتا ہے، ڈگری حاصل کر لی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی مہارت نہیں ہوتی، ہینڈز آن پریکٹس نہیں ہوتی، اور ایسے گریجویٹ سے آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں۔ جو فیکٹری کے مالکان ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں پہ ہمیں خرچہ بڑا کرنا پڑتا ہے، we need to invest more and more، ہمیں افرادی قوت بڑی لگانی پڑتی ہے اور پیسہ بھی بڑا لگانا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں پر جنہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا ہوتا، ڈگری تو آ گئی لیکن ہنر ان کے پاس نہیں ہے۔ ویسے تو گھر کے اندر جب انسان طالب العلم ہوتا ہے کافی کچھ سیکھ لیتا ہے، جیسے 18 سال تک گاڑی بھی چلانا سیکھ لیتا ہے، بائک بھی سیکھ لیتا ہے، پودے لگاتے ہیں کچھ لوگ، گارڈننگ کا ان کو شوق ہوتا ہے، اور والد صاحب کا جو پروفیشن ہوتا ہے، کسی کے ابو کاروبار کرتے ہیں، کسی کے ابو لکڑی کا کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بیٹے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ جو گھر کے کام ہوتے ہیں جیسے لانڈری، برتن دھونا، بل پے کرنا، یہ بھی کچھ سیکھ لیے جاتے ہیں۔ تو آئیے جو اکیڈیمکس کے ایکسپرٹ ہیں
وہ کیا لکھتے ہیں کہ 18 سال تک بچوں میں کیا کیا چیزیں آنی چاہیے. مثلا ہاؤ ٹو ٹاک ٹو اسٹرینجرس, اجنبیوں سے کیسے بات کرنی ہے, راستے وغیرہ کیسے تلاش کرنے, پیسوں کے معاملات, کمانا اور خرچ کرنا, کچھ بنیادی گھریلو کام. And one of the most important is to tackle the highs and lows of life. زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں ان کو کیسے مینج کرنا ہے, میل جول, رشتہ داری, دوستی وغیرہ میں کیسے برتاؤ رکھنا ہے. بچے اور بڑے میں فرق یہی ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بچہ کچھ نیا کرنے سے ڈرتا نہیں ہے, رسک لے لیتا ہے, جبکہ بڑا آبویسلی وہ نقصان کو مد نظر رکھتا ہے. بچے کو سکھانا چاہیے لیکن بچہ ڈرتا نہیں ہے, بچہ نیا کام کر گزرتا ہے. اور والدین کے لیے یہاں پر گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بیلنس رکھیں, بچوں پہ بہت زیادہ سختی نہ کریں. ہر کام میں انٹرفیئر کرنے سے بچے کی تخلیقی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. 4 سٹیپ سن لیجئے. فرسٹ, یو ڈو اٹ فار دیم, آپ ان کے لیے کریں. یو ڈو اٹ ود دیم, آپ ان کے ساتھ کریں. یو واچ دیم ڈوئنگ, آپ ان کو کرتا ہوا دیکھیں. دین دے کین ڈو انڈیپینڈنٹلی, اور اب ان کو اکیلے وہ کام کرنے دیں. پھر سنیے, یو ڈو اٹ فار دیم, آپ ان کے لیے کریں. یو ڈو اٹ ود دیم, اب ان کے ساتھ مل کے کریں. یو واچ دیم ڈوئنگ, اب ان کو کرتے ہوئے دیکھیں. Allow them to do it independently, اب ان کو اکیلے وہ کام کرنے دیجئے. تو مدری چینل کے ناظرین, آج ہم نے کچھ موٹیویشنل پر, لائف پلاننگ کے اوپر سنا. یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. دعوت اسلامی الحمدللہ بہترین لائف سٹائل ہمیں فراہم کرتی ہے, اور دعوت اسلامی ایک آل سولوشن مدنی تحریک ہے. آپ کے پاس جو بھی مسئلہ ہے, زندگی کسی بھی لیول پر آپ موجود ہیں, دعوت اسلامی کے پاس اس کا حل موجود ہے. مدارس کے اندر بچے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جامعات میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے, دارالمدینہ کے اندر الحمدللہ جدید سائنٹیفک اصولوں کے اوپر تعلیم دی جا رہی ہے. اب دارالمدینہ یونیورسٹی اور دارالمدینہ کالج بھی منظر عام پر آنے والے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کی 107 مجالس زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو رہنمائی پہنچانے کے لیے مصروف عمل ہے. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہر اینگل سے اسلامک رہنمائی آپ کو دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ڈیجیٹل پریزنس, یعنی ہماری ویب سائٹ, ہمارا میڈیا پلیٹ فارم, سوشل میڈیا پر ٹویٹر, انسٹاگرام, فیس بک کے اوپر ایکٹیو پریزنس ہماری موجود ہے. آئیے دعوت اسلامی کے اس مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. پاکستان میں 550 سے زیادہ مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں, اور کوئی اجتماع اگر آپ کو نہ ملے, مدنی چینل لگا لیجئے. مدنی چینل پر ہر ہفتہ وار اجتماع لائیو نشر کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا ہے اسے قبول فرمائے, اور ہمیں مدنی ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.